إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو اس دنیا کا تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے جمعہ مبارک میں میری تقریر کا عنوان ہے رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی اہمیت و فضیلت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور جو چیز ہم سنیں اس کے مطابق ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور جو چیز ہم سیکھ چکے ہوں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کلام پاک کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ٹکڑے میں یہ بات بیان فرمائی کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں کلام پاک کو نازل کیا ہے۔ اس سے رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے تمام مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے جس مہینے کا انتخاب کیا کلام پاک کو نازل کرنے کے لیے، وہ رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا اللہ رب العالمین نے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان المبارک کے مہینے کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ کلام پاک ھدی للناس، پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے پورے دنیا والوں کے لیے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ تمام اوامر کو، جو کام اللہ رب العالمین کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کو بھی کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین جس چیز سے روک رہا ہے نواہی اس کو بھی جو ہے بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے احکامات بیان کر دیے، اللہ رب العالمین نے حلال و حرام بیان کر دیا، اللہ رب العالمین نے پہلے انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعوں کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر کے پوری دنیا والوں کے لیے بیان کر دیا ہے، اور یہ پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس ہدایت سے متقی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ ہدایت پوری دنیا والوں کے لیے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ کلام پاک، اس میں واضح دلائل ہیں، اس کے براہین واضح ہیں، اس کے معنی واضح ہیں، ان کے الفاظ واضح ہیں، ہر ایک چیز واضح ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہوا کلام پاک کو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ اب رمضان مبارک میں کب نازل کیا؟ آیا 10 رمضان مبارک کو نازل کیا کہ 20 کو نازل کیا کہ کب نازل کیا؟ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر جب آئے گی تو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ 20 رمضان کے بعد ہی آتی ہے، اور آج جو ہے 20 رمضان مبارک ہے، آج 20 رمضان مبارک، اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی وہ 21ویں شب لگ جائے گی، اور آج جو ہے طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ہے لیلۃ القدر کی، اس میں ہم لوگوں کو جاگنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کو میں نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کلام پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی کتنی عظیم الشان فضیلت ہے آپ کو کیا معلوم؟ پھر آگے اللہ رب العالمین اس کی فضیلت خود بیان کر رہا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اور 1000 مہینے کو جب ہم سال میں لے کر کے آتے ہیں تو بنتا ہے 83 سال 4 مہینے۔
اور 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل و بہتر ہے یہ لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر جو ہے یہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں کوئی ایک رات ہے، تو اس رات میں عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتنی فضیلت والی رات اس لیے بھی دی ہے کہ ہم لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ کتنی ہیں، 60 سال ہیں یا 70 سال ہیں، بس بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے کراس کر کے اوپر جائیں گے، بہرحال بہت کم عمریں ہم لوگوں کی ہے، لیکن ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر افضل ہے۔ اب ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں کتنے رمضان مبارک آئے اور اس میں سے ایک طاق رات میں سے ایک لیلۃ القدر اگر ہم لوگوں کو مل رہی ہے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل و بہتر ہے، تو کتنے ہم لوگوں نے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کی، اس سے بھی زیادہ افضل و بہتر۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے بہت فضیلت اور شرف والی بات ہے کہ ہم لوگوں کی عمریں گرچہ کم ہیں، ہم لوگ کم جی رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایسی چیز دے دی ہے کہ بڑی بڑی عمر کے لوگ کے برابر ہم لوگ کام کر سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے آسمان سے آتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم سے آتے ہیں، معاملات کو لے کر کے آتے ہیں، دنیاوی معاملات کو لے کر کے آتے ہیں کہ کن کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرنا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سپرد کر دیتا ہے فرشتوں کے۔ تو لیلۃ القدر میں کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہے اور یہ طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی فجر کی اذان تک۔ تو اس میں فرشتوں کا نزول اس رات کی اہمیت و فضیلت ثابت کرتی ہے۔ تو اس رات کی اہمیت و فضیلت اس سے بھی ثابت ہوئی کہ اس رات میں جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں اللہ رب العالمین بہت سے کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ اس میں سے کہ تمام لوگوں کی روزی روٹی، تمام لوگوں کی موت، تمام لوگوں کی حیات، پوری دنیا کے لوگوں کا اللہ رب العالمین اسی رات میں فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے 25واں پارہ سورہ دخان کے اندر، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی مفہوم اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں بتایا، اس لیے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی سے ملتے جلتے جو بھی الفاظ آتے ہیں، قاف، نون ہے، یاسین، طٰہٰ وغیرہ، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی مفہوم اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے کھلم کھلا کتاب کی۔ یہ کس چیز پر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے؟ کلام پاک پر قسم کھائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھا لے، وہ چیز عظیم الشان اور فضیلت والی ہو جاتی ہے، مرتبے والی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کلام پاک کی قسم کھا کر کہتا ہے والکتاب المبین، قسم ہے کھلم کھلا کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کلام پاک کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ بابرکت رات کون ہے؟ لیلۃ القدر۔ جیسا کہ معلوم ہوا کہ کلام پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر کو یہاں لیلۃ مبارکہ کہا، اور سورہ قدر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا، تو لیلۃ مبارکہ بابرکت رات۔ اب جس چیز کو اللہ رب العالمین بابرکت کہہ دے تو وہ کتنی بابرکت ہوگی، اس کی کتنی شان ہوگی، اس کی کتنی عظمت ہوگی، اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو لیلۃ مبارکہ کہا ہے، ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی کہا ہے کہ یہ رات کو عام راتوں کی طرح مت سمجھنا، یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات بہت ہی خاص رات ہے۔ اس رات کو جو ہے کثرت سے عبادت کرنا۔ انا کنا منذرین، ہم اس کے ذریعے، کلام پاک کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس رات میں تمام معاملات کے، تمام مضبوط معاملات کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین لیلۃ القدر میں تمام چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو جلانا ہے، کس کو کتنی روزی دینا ہے، کیا ہے، تمام چیزیں پورے سال بھر کا اللہ رب العالمین فیصلہ کر دیتا ہے، اور فیصلہ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو
کلام پاک کی اور یہ آخری جو مہینہ ہے یعنی آخری عشرہ جو ہے اس کی کیسے فضیلت ثابت ہوئی؟ ایک تو کلام پاک اس میں نازل ہوا، ایک چیز، دوسری اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، جو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں اس کی عبادت سے زیادہ بہتر افضل ہے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، پورے سب لوگ پوری رات بھر رہتے ہیں۔ چوتھی چیز کہ یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہے۔ پانچویں چیز کہ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین پوری دنیا والوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جیسا بھی فیصلہ کرے وہ تمام فیصلے حکمت پر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین حکیم ہے اور اس کے تمام فیصلے حکمت والے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے دیکھتے ہیں ایک حدیث جس میں جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی جو ہے اہمیت و فضیلت بیان کی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قیام اللیل کرے قدر کی رات میں، قدر کی رات کا بات یہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، تو یہ آخری عشرے کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ آخری عشرے کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے بتائی جا رہی ہے، اور اس لیے بھی بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم لوگ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، ہم لوگ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کیا، تہجد کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، ایمان کے ساتھ، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوئے، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان رکھتے ہوئے، جو شخص ایمان رکھتے ہوئے، ایک چیز، دوسری چیز اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اپنے عمل سے اللہ رب العالمین کی ثواب کی امید چاہتا ہے، دونوں چیزیں اس کے سامنے جمع ہے، اس کے پاس جمع ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ تو یہ لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر میں قدر کی رات میں قیام اللیل کی اہمیت و فضیلت ہوئی ثابت۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین کرا دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ کون سی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ 21ویں ہے کہ 23ویں ہے کہ 25ویں ہے کہ 27ویں ہے کہ 29ویں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین کرا دیا گیا تھا، یہ تعین ہو گیا تھا، لیکن کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، گھر سے نکلے، صحابہ کرام کے پاس آ رہے تھے، اور کیوں آ رہے تھے؟ تاکہ لوگوں کو میں بتلا دوں کہ کون سی رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، آیا 21ویں ہے کہ 23ویں ہے کہ 25ویں ہے کہ 27ویں 29ویں، کون سی رات ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو صحابہ کرام آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان کی لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ ان لوگوں کی طرف چلا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعین کرنے کے لیے نکلے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے مجھے بھلا دیا، اس بھلانے میں بہتری ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے آخری طاقتوں میں جو ہے 9ویں اور 7ویں اور 5ویں طاقتوں میں جو ہے اس کو تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 21ویں 23ویں 5ویں 25ویں میں۔ تو اس سے کیا یہ بات اور معلوم ہے، تھوڑا رک کر کے فیصلہ کریں کہ لڑائی جھگڑا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بالکل اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں صحابہ کرام لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعین کر دیتے کہ یہ جو ہے، لیکن جو ہے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو ہے نکل گئی۔ معلوم کیا ہوا کہ اتحاد و اتفاق میں بہت ہی پاور ہے اور بہت ہی طاقت و قوت ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم لوگ تلاش کرو اس کو، اب لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، تحروا لیلۃ القدر
فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو اب تلاش کرو۔ کب تلاش کرنا ہے؟ 21ویں میں، 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں، 29ویں میں۔ یہ حدیث یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اس کو تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ یہ خود فیصلہ کر لیں کہ 27ویں ہے تو تلاش کرنے کا معنی کیا رہ جاتا ہے؟ اور روایت میں فَلْتَمِسُوهَا کا بھی لفظ ہے۔ تحرُّ فَلْتَمِسُوهَا کا مطلب ہوتا ہے کہ تلاش کرنا کسی چیز کو۔ کوئی چیز معلوم نہیں ہے، کوئی چیز گم ہے، اس کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن جب ہم نے 27ویں کو کر لیا کہ نہیں 27ویں ہی ہے تو پھر تلاش کہاں ہوگا؟ تو علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ رات جو ہے منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21ویں میں آتی ہے، کبھی 23ویں میں آتی ہے، کبھی 25ویں میں آتی ہے، کبھی 27ویں میں آتی ہے، کبھی 29ویں میں آتی ہے۔ یہی راجح قول ہے، اس لیے 5 راتوں میں جو ہے تلاش کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور کہ جب ہم لوگ اس رات کو پالیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے دعا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ دعا پڑھو لیلۃ القدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور ترمذی میں روایت موجود ہے، ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو۔ ترمذی میں یہ دعا موجود ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بزرگ ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد میں جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں اعتکاف کے بارے میں کہ اعتکاف کا کیا مسئلہ ہے۔ اعتکاف کا مسئلہ یہ کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو ہر ایک مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اعتکاف کے بارے میں کلام پاک کی آیتیں بھی موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں میں سے مسلمانوں میں سے 1-2 ہی کیوں نہ لیکن ہر ایک مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے بارے میں جس طریقے سے ہم لوگ غفلت کے شکار ہیں، یہ غفلت کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کلام پاک کی آیت کو پہلے دیتے کہ اللہ رب العالمین اعتکاف کے بارے میں کلام پاک میں کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں کے پاس بھی مت جاؤ، تم اپنی بیویوں سے جمع نہیں کرنا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں کوئی اپنی بیوی سے جمع نہیں کر سکتا ہے۔ رمضان مبارک کے دن میں تو کوئی جمع کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اعتکاف میں آ گیا تو رات کے عالم میں بھی اگر اپنی بیوی سے کوئی جمع کر لے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ بالکل بیوی سے دور ہو جانا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں سے دور ہو جاؤ۔ اپنی بیویوں سے بات کر سکتے ہیں، اپنی بیوی سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی بیوی سے بوس و کنار اور جو ہے جمع، اس سے آگے جو جمع اگر جمع کر لیے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف کیے ہو۔ اس لفظ سے کیا معلوم ہوا؟ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، مسجد میں اعتکاف ہوگا۔ مسجد کے علاوہ کہیں دوسرے اپنے گھروں میں کوئی اعتکاف کرنا چاہے اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، اور اس میں مسجد میں اعتکاف ہوگا جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کے حدود ہیں، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اللہ رب العالمین جو ہے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ متقی و پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا رہا ہے؟ سن 2 ہجری میں رمضان مبارک کا روزہ فرض ہوا، اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 عشروں کا اعتکاف کیا، یعنی 21 سے لے کر کے آخری
یعنی جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، 10 دنوں کا اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتکاف کیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ ہم لوگ جو ہے سن رہے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اتنی باتیں بیان کی جا رہی، تو اگر ہم لوگ اعتکاف نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ گئی۔ لہٰذا مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں پر ضروری ہے، چاہے وہ 1 ہو 2 ہو 3 ہو، کچھ بھی، ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کرے۔ کیوں اعتکاف کرے؟ کلام پاک کی آیت جو اعتکاف کے بارے میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جو بھی عمل موجود ہے۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَطَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا کہ تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان لیا، اور کس چیز کے لیے لیا؟ کہ گھر کو صاف رکھو گے۔ کون سی گھر؟ یہ مسجد حرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہاں پر جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ ظاہری صفائی، ایک دم پورا صاف رہنی چاہیے مسجد، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اپنے موجودگی میں کبھی شرک کو گوارا مت کرنا، یہاں پر شرک مت ہونے دینا، یہاں پر جو ہے غلط کام مت ہونے دینا۔ دونوں معنی پاکی میں جو ہے شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا، اسماعیل علیہ السلام سے لیا، باپ بھی نبی، بیٹے بھی نبی۔ آج ہم اس پر کیسے عمل کریں گے؟ آج ہم اس آیت پر اس طریقے سے عمل کریں گے۔ یہ آیت ہمارے سامنے ہے، ہم کہیں اے اللہ رب العالمین تو نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا، ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ رب العالمین ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اب ہم بھی جو ہے مسجد کو صاف ستھرا کریں گے، ہم بھی مسجد کو صاف ستھرا کریں گے، تو جو لوگ بھی مسجد کو صاف ستھرا کرے گا تو اس کو بھی بہت ثواب ملے گا۔ تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 10 جو آخری کی 10 دن بچتے ہیں، 10 راتیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 10 دن داخل ہو جاتے تھے، جب آخری 10 دن 20 کے بعد میں عید کی نماز تک یہ جو 10 دن 10 راتیں رہتی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاق و چوبند ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 دنوں میں مسلسل عمل کرتے رہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے، ایک جو ہے فرتیلے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے کا پیراگراف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرنے کا طریقہ اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کثرت سے عمل کرتے تھے۔ اب کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عمل کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اعتکاف کیا ہے۔ اب جو شخص جو ہے اعتکاف میں کٹ گیا، سب سے، بیویوں سے کٹ گیا، سب گھر والوں سے کٹ گیا، اب اس نے اپنا لو اللہ رب العالمین سے لگا لیا۔ اعتکاف میں یہی ہوتا ہے، اس نے اللہ رب العالمین سے اپنا لو لگا لیا، تو اب اس کے پاس جو دن کا حصہ ہے، جو رات کا حصہ ہے، پورا اس کے پاس بچا ہوا ہے۔ اب وہ اس میں جو کلام پاک کی تلاوت کرے، کوئی شخص جو ہے دعا کرے، ذکر و اذکار کرے، کوئی دینی کتابیں پڑھے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، سب چیز سے کٹ گیا، اب اللہ رب العالمین سے لو لگا لیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کا رفتار تیز ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے کٹ گئے، اب اللہ رب العالمین سے لو لگا لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ہم لوگوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ یہ ہم لوگ صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عالم کھڑا ہوا جمعہ کا دن ہے، اس کا ڈیوٹی ہے وہ بتا دے اور ہم لوگ سنے، کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے، ایسا نہیں۔ شریعت اسلامیہ عمل چاہتی ہے، ہمارے اندر عمل کا پاور آنا چاہیے ہمارے اندر۔ ہم جب سنیں، صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا معلوم ہے؟ صحابہ کرام جب کلام پاک کی آیت سنتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے تھے تو کیا تھا معاملہ ان کا؟ اللہ رب العالمین نے ان کا عمل نوٹ کیا، سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بھی نقشہ کھینچا ہے، جو صحابہ کرام کے علاوہ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، یہودی ہیں وغیرہ دوسرے لوگ، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سمینا و عصینا، ہم نے سنا، سن لیا، ہاں سن لیا، و عصینا، ہم نے نافرمانی کی، ہم کو ماننا نہیں ہے۔ تو ہمیں کس راستے پر چلنا ہے؟ ہمیں تو صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے، سمینا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مانا۔ تو ہمارے سامنے اتنی باتیں رکھی جا رہی، کلام پاک کی آیتیں رکھی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رکھنے چاہیے، تو ہمارے دل پسیجنے چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس لیے اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے، شد المیزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پورا جاگتے تھے، اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات عبادت کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات اور بتا دوں آپ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5 رات عبادت نہیں کرتے تھے، 10 رات عبادت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 رات، 9 رات اگر آ گئی، چاند آ گیا، اگر کبھی ایک دن پہلے بھی نکل سکتا ہے، عربی کی تاریخ 29 30 بھی ہو سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 اور جو 10 راتیں ملتی ہیں، پوری 10 رات میں جاگتے تھے۔ اور ہم لوگوں کے لیے تو 5 راتوں کا مشکل ہو گیا معاملہ۔ ہم نے ایک کیسے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، کیسے ہم نے 27ویں ہی کو قید کر دیا۔ اگر کچھ دلائل واقعتاً، اس کو ہم کہیں گے، کھل کر کہیں گے سامنے، کچھ دلائل جو ہے، جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، چاہے بخاری مسلم کچھ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، تو اس میں دلائل اس طرف جاتے ہیں کہ 27ویں کو ہے، 27ویں کی طرف دلائل جاتے ہیں، لیکن ان دلائل کا کیا کہیں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، کیونکہ اگر اس کو 27ویں کو خاص کر لیں گے تو یہ جو الفاظ آتے ہیں، تحرف، تلاش کرو، فلتمسوہا، تلاش کرو، اور آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، تو یہ سب حدیثیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تو دونوں حدیثوں کو ملایا جائے گا اور ملا کر کے کوئی ایسی بات نکالی جائے کہ دونوں حدیثوں پر ایک ساتھ عمل ہو جائے، مسئلہ یہ رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 21 23 25 27 29 کہہ رہے ہیں، اس کو ہم لوگوں کو جو ہے تلاش کرنا۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے، چاک چوبند ہو جاتے تھے، رات کو زندہ رکھتے تھے، رات میں کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو صرف اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنی فکر تو کریں کہ ہم ایسے اعمال کریں جس اعمال کی بنیاد پہ ہم جنت میں چلے جائیں، اور ایسی چیزوں سے بچیں جس سے جو ہے ہم جہنم میں جائیں۔ یہ تو ہم لوگوں کو فکر ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہماری بیوی بھی جنت میں جائے، ساتھ ساتھ میں ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے والدین بھی جنت میں جائیں، ساتھ ساتھ میں ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے بھی جنت میں جائیں، ساتھ ساتھ میں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار بھی جنت میں جائیں، ساتھ ساتھ میں فکر ہونی چاہیے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، ہمارے گھرانے، ہمارے رشتہ دار وغیرہ تمام لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اعتکاف کرتے تھے، رات میں جاتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین 28واں پارہ سورہ تحریم کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جہنم پر ایسے فرشتے موجود ہیں جو بہت سخت دل کے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین انہیں جس چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ فکر جو ہے ہم لوگوں کی ہونی چاہیے کہ ہم بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں 20 یعنی 29-30 جو رمضان آتا ہے تو 20 رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، اور جو آخری رمضان مبارک کا جو ہے ٹائم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ ہم لوگ صرف ایسے ہی مت اس کو رکھیں، ہم لوگ بھی عمل کریں، وہ ایسے تمام کام ہم بچ جائیں جس کام کی وجہ سے ہماری عبادت میں جو ہے ہماری عبادت کم ہوتی ہے۔ ہم لوگ لہو لہی مستی کرنا وغیرہ، کثرت سے بات کرنا، یہ تمام چیزیں جو چھوڑ دے۔ یہ آخری جو 10 راتیں ہیں، آخری جو 10 دن ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ہی خصوصیت والے ہیں، یہ بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے ہم لوگ اب کثرت سے عمل کریں، اور ہم لوگ جو ہے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز زیادہ پڑھنے لگے، کلام پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں۔ ایک چیز ہم دیکھیں گے کہ ہم رمضان مبارک کا روزہ تو رکھ رہے ہیں، تو یہ روزے ہمارے قبول ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کیا کوئی ایسی نشانی ہے، کوئی ایسا آلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر کے، جس کو پرکھ کر کے، جس کو جانچ کر کے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے رمضان مبارک کے روزے قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کلام پاک کی آیت میں کچھ ایسی بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی ایسی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کن کا روزہ قبول ہوگا، کن کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ چلیے دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں، اور کتاب الصوم کے اندر یہ دلیل موجود ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الصوم کے اندر اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو رمضان مبارک میں بھی جھوٹ بولتا ہے، رمضان کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹے معاملات کو نہ چھوڑے، یعنی جب معاملات کرتا ہے تو معاملات میں اس کا جو رمضان سے پہلے جھوٹ والا معاملہ تھا، وہ رمضان میں روزے رکھ کر کے بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ معاملات میں آج بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ کاروبار میں آج بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ کاروبار کرتے ہوئے آج بھی جھوٹی قسمیں کھا لے رہا ہے، اس کا جھوٹ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ رمضان مبارک سے پہلے جو حالت تھی جھوٹ کی، رمضان مبارک کے روزے رکھ رہا ہے پھر بھی جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے، کاروبار لین دین کے معاملات کر رہا ہے پھر بھی جھوٹ بولتا جا رہا ہے۔ اگر یہ جھوٹ کی صفت اس کے اندر سے نہیں نکلی، اور اس کی جگہ پر سچ کی صفت اس کے اندر نہیں آئی، اس کے اندر سچ آ گیا، وہ سچ بولنے لگا، وہ سچ پر عمل کر رہا ہے، سچ والوں کا ساتھ دے رہا ہے، معاملات میں سچ بول رہا ہے، لین دین میں سچ بول رہا ہے، اگر اس کے اندر سچ کی صفت اس کے دل کے اندر آ گئی اور جھوٹ کی صفت نکل گئی، تو سمجھیے کہ اس کا روزہ قبول ہو گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے گا تو بھی اللہ رب العالمین اس کے روزے کو قبول نہیں کرے گا، وہ روزہ رکھ کر کے بھی اللہ رب العالمین اس کے روزوں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کے سامنے کئی باتیں آئیں، ایک یہ کہ کلام پاک کی اہمیت و فضیلت سامنے آئی، کلام پاک جو ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اس کی اہمیت فضیلت سامنے آئی، اور لیلۃ القدر جو ہے 63 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، یہ چیز ہمارے سامنے آئی، اور لیلۃ القدر میں جو ہے فرشتوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے، یہ ہمارے سامنے آئی، اور لیلۃ القدر جو ہے یہ سلامتی والی رات ہے، یہ بات ہمارے سامنے آئی، اور لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین تمام معاملات کا فیصلہ کرتا ہے، یہ ہمارے بات سامنے آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کرتے تھے، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ تو ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہم 20 دن میں جتنی عبادتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین، لیکن یہ جو 10 دن آخری ہے، یہ 10 دن جو ہے ہمارے 20 دن پر بھاری ہونے چاہیے، یہ 10 دن جو ہے ہمارے اور تیز ہونے چاہیے عبادت کے اعتبار سے۔ اور ہم لوگ انسان ہیں، انسان رہتے ہیں، ہم لوگ روزہ رکھنے 19 دن سے
20 دن سے، تو ہم لوگ تھوڑا سا اضملالی قوت آ جاتی ہے، ہم لوگوں کے اندر تھوڑی سی کمزوری آ جاتی ہے، لیکن یہ کمزوری دور کرنا ہے، اپنی سوچ کو یہ نکالنا ہے، پھر سے ایک طریقے سے جو ہے ہم لوگوں کو نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، پھر سے ہم تیزی دکھائیں اور 10 دن کو جو ہے ہم بہت ہی متبرک بنا لے، بہت ہی عبادت کر لے۔ اور میرے بھائیوں، ہم لوگوں کا عمل اس 10 دن کے معاملے میں ہم جب عمل دیکھتے ہیں زمینی سطح پر تو واقعتاً 20 دن سے بھی خراب ہے۔ حقیقی بات یہ ہے، ہم حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتے، حقیقی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو آخری 10 دن ہے وہ 20 دن سے بھی بیکار ہے۔ ہم لوگ شاپنگ کا پورا معاملہ رات میں لے کر کے چلے آتے ہیں۔ ارے بھائی شاپنگ کریے، ٹھیک ہے، شریعت اسلامی آپ کو اجازت دیتی ہے، اچھے کپڑے پہنیے، سب کچھ اچھا پہنیے، لیکن اس کو دن میں رکھ لیجئے، یا اس کو شاپنگ کو تمام جتنے کام کرنے ہیں، جتنی چیزیں خریدنی اس کی ایک لسٹ بنا لیجئے، 1-2 دن میں لے لیجئے۔ اب اگر بغیر لسٹ کے رہے گا تو کبھی یہ چیز گھٹی ہے تو کبھی وہ گھٹی ہے، کبھی وہ گھٹی ہے، کبھی وہ گھٹی ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا رہے گا، برباد ہوتا رہے گا۔ تو آپ پوری ایک مرتبہ میں لسٹ بنا لیجئے، ایک ہی مرتبہ میں چلی جائیے، ایک ہی مرتبہ میں پورا کام کر لیجئے، تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے تو کبھی کچھ نکل رہا ہے، کبھی کچھ نکل رہا ہے، کبھی کچھ، ٹائم ویسٹ ہوتے جا رہا ہے۔ تو ہم لوگ آخری 10 دن میں ہمارا ٹائم بہت ہی بیکار ہوتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے یہ آخری 10 دن کو بہت ہی امپورٹنٹ قرار دیا، جیسا کہ دلائل کے روح سے آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں۔ تو جب شریعت اسلامیہ اس 10 دن کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم ان 10 دنوں کو اس 20 دنوں کے مقابلے میں عظمت و اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واجل واكبر والله يعلم ما تصنعون۔